ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کا ایک دردناک انٹرویو۔ اس انٹرویو کے بعد ابھی ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ مسنگ ہے۔ وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، اور بلوچستان جل رہا ہے، بلوچستان میں خون بہایا جا رہا ہے۔ آپ کو پتا جس طرح 26 نومبر کو یہاں ہوا، جس طرح ڈی چوک میں نوجوانوں کو گولیاں ماری گئیں، اسی طرح کل بلوچستان میں ہوا۔ وہاں بھی لوگ احتجاج کے لیے باہر نکلے تھے۔ مکمل تفصیلات آپ کو بتاتا ہوں، اور انٹرویو میں ماہرنگ بلوچ نے کیا چیزیں کہیں، اور یہ اگر انٹرویو سنا جائے تو یہ جو ایک مڈل کلاس فیملی ہے، یا وہ لوگ جن کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں رہتا، وہ اس انٹرویو میں اور اس درد کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس انٹرویو میں جو باتیں ہوئیں، جو لوگ تعلیم کے حصول کے لیے دوسرے شہروں میں جاتے ہیں، جن کو تعلیم کے حصول کے لیے مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، وہ اس درد کو، وہ اس انٹرویو کو سمجھ سکتے ہیں۔ پہلے میں انٹرویو کے حوالے سے بات کرتا ہوں، اور پھر جو بلوچستان کی صورتحال ہے اس حوالے سے بتاتا ہوں، اور بلوچستان میں جس طرح خون بہایا جا رہا ہے، جس طرح ایک نوجوان جس کی عمر 13 سال تھی، دیکھیں آپ اس نوجوان کی تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں، ایک خوبصورت نوجوان جو پاکستان میں کہا جاتا ہے پاکستانی آئین کے مطابق کوئی بھی انسان احتجاج کر سکتا ہے۔ ایک نوجوان جو احتجاج کے لیے نکلا تھا لیکن اسے گولی مار دی گئی۔ ایک نوجوان، اس کے علاوہ 2 اور نوجوان تھے، تو کل ان کی میتیں رکھ کے احتجاج کیا جا رہا تھا۔ اس کے بعد وہاں کیا ہوا، تمام تفصیلات آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلے میں انٹرویو کی بات کرتا ہوں۔ یہ ماہرنگ بلوچ کا انٹرویو ہے، اس میں وہ کہتی ہیں کہ 2011 میں جب ہم اسکول سے گھر آئی تو گھر میں کال آئی اور یہ کہا گیا کہ ایک لاش ملی ہے، اور پھر جب ہمیں پتہ چلا کہ یہ ہمارے باپ کی لاش ہے تو وہ کہتی ہیں کہ ہم سجدے میں سارا گھر پڑ گیا، مرد خواتین، اور ہم یہ دعا کرتے رہے، اللہ کے حضور یہ دعا کرتے رہے کہ یہ بات جھوٹی نکلے، یہ سچ بات نہ ہو۔ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ اپنے والد کے متعلق وہ بتاتی ہیں کہ ان کے والد جو ہیں وہ انہیں مسنگ کر دیا گیا، اور وہ در بدر اس کے علاوہ پولیس تھانوں میں ان کی تلاش کرتے رہے لیکن نہیں ملے۔ اور پھر جب وہ ایک اسکول سے آ رہی تھیں، اسکول سے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ انٹرویو سنا جائے نا تو وہ بچپن کی یاد آ جاتی ہے۔ جب انسان اسکول سے آتا ہے تو گھر میں آ کے ماں سے ملتا ہے، گھر آ کے کھانا کھاتا ہے، اور پھر شام کو ان کے والد کام کاج سے آتے ہیں، تو یہ ایک بڑا حسین لمحہ ہوتا ہے مڈل کلاس فیملی میں۔ تو ماہرنگ بلوچ اس میں کہتی ہیں کہ وہ تمام فیملی سجدے میں پڑ گئی کہ یہ بات جھوٹی نکلے، لیکن نہیں، یہ بات سچی نکلی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے جب اپنی والد کی لاش کو دیکھا تو سفید جورا جب اٹھایا گیا تھا، جو جورا انہوں نے پہنا ہوا تھا وہی پھٹا ہوا جورا تھا، وہی سفید سوٹ تھا، اور پھر ان کے پاؤں میں ایک جوتا تھا، ایک جوتا نہیں تھا۔ یہ تو وہی لوگ جانتے ہیں جن کے باپ محنت کرتے ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہیں سے کسی کا سوٹ سلا ہو تو باپ اس طرح جاتے ہیں اپنی بچوں کو کامیاب کرنے کے لیے، وہ بہت سی قربانیاں دیتے ہیں، بہت سی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ تو ماہرنگ بلوچ اس میں کہتی ہیں کہ وہی سفید جورا تھا جو جب اٹھایا گیا تھا، جو انہوں نے پہنا ہوا تھا، پھٹا ہوا سفید جورا، اور ایک پاؤں پہ جوتا تھا، ایک پاؤں پہ جوتا نہیں تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ رات بڑی دردناک رات تھی، اور میں یہ دعا کرتی رہی کہ یہ رات کبھی ختم نہ ہو، کبھی صبح نہ ہو۔ اور پھر وہ کہتی ہیں کہ میں اللہ سے یہ بھی دعا کی کہ اللہ مجھے بھی ساتھ اٹھا لے۔ مطلب دیکھیں، ایک انسان کے لیے، کسی بھی انسان کے لیے سب سے زیادہ جو اہم ہوتا ہے، یا سب سے زیادہ جو ضروری ہوتا ہے، وہ اس کی فیملی ہوتی ہے۔ اس کے بھائی ہوتے ہیں، اس کی بہنیں ہوتی ہیں، اس کے والد ہوتے ہیں، اس کی والدہ ہوتی ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں انسان کی دنیا اس کی وائف ہوتی ہیں، انسان کی دنیا، انسان کی سب کچھ اس کی فیملی ہوتی ہے۔ تو ماہرنگ بلوچ کہتی ہیں کہ اس میں وہ یہ بتاتی ہیں کہ وہ یہ دعا کرتی رہیں کاش یہ صبح نہ ہو، اور پھر وہ یہ بھی دعا کرتی رہیں کہ اللہ مجھے بھی ساتھ اٹھا لے، لیکن نہیں، اللہ کو یہ قبول نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں پھر اس کے بعد میں اپنے والد کی قبر پہ نہ گئی، میں 5 سال تک اپنے والد کی قبر پہ نہ گئی۔ میں 5 سال کے بعد جب اپنے والد کی قبر پہ گئی تو وہ جو مٹی کا ڈھیر ہوتا ہے اسے میں نے سینے سے لگانا چاہا، اور میں یہ سوچا شاید یہ درد کم ہو جائے، لیکن نہیں ہوا۔ مطلب یہ انٹرویو سن کے یقین کریں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ کہتی ہیں یہ اب جو میں نے مڈل کلاس فیملی کی بات کی وہ یہ بات ہے۔ اس کے علاوہ وہ کہتی ہیں کہ میری والدہ مجھے 2 کاپیاں لے کے دیتی تھی، مطلب وہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی کہ اکٹھی کاپیاں لے کر دیں جو ہوم ورک کرنا ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں 2 کاپیاں لے کر دیتی تھیں، تو میرا ہوم ورک جو ہوتا تھا وہ پینڈنگ رہ جاتا تھا، وہ
برڈن ہو جاتا تھا مجھ پہ، تو 2 کاپیاں لے کے دیتی تھی۔ پھر وہ ٹائم گزرتا گیا، اور جب وہ میڈیکل کالج میڈیکل یونیورسٹی میں گئی تو وہ کہتے ہیں کہ جو فرسٹ ایئر کی جو فیس تھی، فیس دینے کے پیسے نہیں تھے، تو والدہ نے گھر کے تمام کپڑے بیچ کے میری فیس ادا کی۔ پھر کہتے ہیں جب سیکنڈ ایئر کی فیس آئی تو والدہ نے گھر کا زیور بیچ کے، یعنی سونا بیچ کے وہ فیس ادا کی۔ یہ جو درد ہے نا، یہ درد یہ وہی سمجھ سکتے ہیں جو مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے ہوں، جو ایک کامیابی کے حصول کے لیے باہر نکلتے ہیں، تعلیم کے حصول کے لیے باہر نکلتے ہیں۔ تو جب وہ باہر نکلتے ہیں اور مختلف یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، مختلف کالجز میں جاتے ہیں، اور وہاں جا کر وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور پھر اگر باپ کا سایہ سر پہ سلامت نہ ہو تو ایک ماں جانتی ہے وہ کتنی مشکل سے اپنے بیٹوں کو پالتی ہے، اپنے بیٹوں کو پڑھاتی ہے، کامیاب دیکھنا چاہتی ہے۔ تو آج اگر ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کی بات کی جائے، آج اگر وہ ماہرنگ بلوچ ہے، آج وہ اگر اتنی مضبوط خاتون ہے، تو اس کے پیچھے یہ ظلم ہے۔ دیکھیں، ظلم کبھی بھی مٹتا نہیں ہے، خون اپنے نشان چھوڑ جاتا ہے، ظلم کبھی بھی نہیں مٹتا۔ جو ظلم ہوتا ہے نا، وہ انسان کو مزید مضبوط بناتا ہے۔ پتہ نہیں یہ ظلم کرنے والے کیسے یہ سوچتے ہیں کہ ظلم کر کے وہ کسی کو کمزور کر دیں گے۔ وہ انسان کبھی کمزور ہو ہی نہیں سکتا۔ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کا یہ انٹرویو بڑا دردناک انٹرویو تھا، اور اس کے علاوہ ایک آخری بات جو انہوں نے کی اس میں وہ کہتی ہیں کہ میں آج بھی اپنی اسکول کی، اپنی کالج کی کنٹین پہ جاتی ہوں، اور وہاں جا کر میں وہ چیزیں خریدتی ہوں جو میں تب نہیں خرید سکتی تھی، میں وہ چیزیں کھاتی ہوں جو میں تب نہیں کھا سکتی تھی۔ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، ہر اسکول میں، ہر کالج میں، اور بہت سے آپ دیکھنے والوں میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے یہ وقت گزارا ہوگا کہ وہ کنٹین پہ کچھ چیز خریدنا چاہتے ہوں گے اسکول لائف میں، لیکن جیب اجازت نہیں دیتی۔ وہ بہت سے ایسی حسرتیں ہوتی ہیں، بہت سی ایسی امیدیں ہوتی ہیں جو وہ خریدنا چاہتے ہیں، ایسی چیزیں ہوتے ہیں جو وہ خریدنا چاہتے ہیں، لیکن جیب اجازت نہیں دیتی، حالات اجازت نہیں دیتے۔ تو یہ درد مڈل کلاس بندہ یہ سمجھ سکتا ہے۔ یہ انٹرویو بتانا ضروری تھا، کیونکہ یہ جو کہانی ہے یہ ایک دردناک کہانی ہے، اور یہ ایک بلوچ خاتون کی کہانی ہے جن کے والد کو مسنگ پرسن بنا دیا گیا، پھر بعد میں ان کی جو میت ہے، ان کی ڈیڈ باڈی ہے، اسے پھینک دیا گیا، اور جب اس کی ڈیڈ باڈی کو پھینک دیا گیا اس کے بعد وہ فیملی کن حالات سے گزری، تو وہ اس انٹرویو میں مطلب یہ تصویر ہے۔ لیکن آج میں نے پہلے کہا کہ آج اگر اتنا بڑا نام اگر بلوچستان کی امید بنی ہے، اگر بلوچستان کے لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ اس ظلم کو سمجھتے ہیں، وہ اس درد کو سمجھتے ہیں جو ان کے ساتھ ہوا، جو اس کے ساتھ ہوا۔ تو کل ایک احتجاج کیا جا رہا تھا کوئٹہ میں، ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ بھی تھیں، اس کے علاوہ سمی، اس کے علاوہ اور کچھ بلوچ خواتین تھیں، تو جو اس احتجاج میں شریک تھیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ کوئٹہ پولیس اس احتجاج پہ کریک ڈاؤن کرتی ہے اور سیدھی گولیاں ماری جاتی ہیں۔ پھر 3 نوجوان جو تھے انہیں مار دیا جاتا ہے، شہید کر دیا جاتا ہے۔ 3 نوجوانوں کی دیکھیں، پہلے تو یہ کہ اگر کوئی بھی احتجاج کرے، اگر آپ کو کسی کی پالیسی سے، کسی کی زبان سے، کسی کے بیان سے مسئلہ ہے، تو آپ یہ گولی مارنا اس چیز کا حل نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ وہاں احتجاج کرتی ہیں، اور ان کے ساتھ بہت سے بلوچ نوجوان ہوتے ہیں، ان نوجوانوں کو گولیاں مار دی جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کی ڈیڈ باڈیز وہاں ہی رکھ کے احتجاج ہوتا ہے۔ اب صبح 5:30 بجے وہ سڑک بلاک کر دیتی ہیں، صبح 5:30 بجے پولیس دوبارہ سے کریک ڈاؤن کرتی ہے، اور وہ جو ڈیڈ باڈیز ہوتی ہیں، جو میت ہوتی ہیں، انہیں گھسیٹ کے لے کے جاتی ہے۔ وہاں سے ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کو گرفتار کیا جاتا ہے، اور ابھی تک کی خبر ہے، ایمان زینب مزاری بھی اس پہ لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ مسنگ ہیں، نہیں پتہ کہاں لے کر گئے ہیں، کس سال میں ہیں، کس مقدمے میں لے کر گئے ہیں، کیوں لے کر گئے ہیں۔ صرف وجہ یہی تھی کہ وہ احتجاج کر رہی تھی۔ اور پھر آج کی جو صورتحال ہے، جو ابھی کی صورتحال ہے، آج بلوچستان مکمل طور پر بند ہو چکا ہے۔ بلوچستان میں لوگ باہر نکل چکے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کو جو اٹھایا گیا، جو غائب کیا گیا، تو وہ تمام لوگ باہر نکل کر احتجاج کر رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ تمام چیزیں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے ملک کی حالات کہاں پر پہنچے ہیں۔ ہمارے ملک کی حالات یہ ہیں کہ اگر کوئی اسلام آباد ڈی کے لیے احتجاج کرنے آتا ہے اسے گولی مار دی جاتی ہے، اگر کوئی کوئٹہ میں احتجاج کرتا ہے اسے گولی مار دی جاتی ہے، اگر کوئی لاہور میں احتجاج کرتا ہے اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے، غائب کر دیا جاتا ہے۔ کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اب سیالکوٹ سے ایک انصاف یوتھ ونگ کے آئی تھنک وہاں کے صدر ہیں، تو انہوں نے ایک افطار ڈنر رکھا تھا، اور
وہاں عمران خان کی رہائی کے لیے دعا ہونی تھی، تو اسے اٹھا لیا گیا، اسے جبری طور پہ اسے بیان لیا گیا۔ یہ ظلم بڑھتا جا رہا ہے، اور جس کی حکومت میں ظلم ہو رہا ہے وہ جا کے عمرے ادا کر رہا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کبھی اس طرح عمرے قبول نہیں کرتا کہ ایک طرف آپ کی ریاست میں، ایک طرف آپ کے انڈر ظلم کی ہر حد پار کی جا رہی ہو، اور دوسری طرف آپ وہاں جا کے ایک عمرہ ادا کر رہے ہوں۔ مطلب یہ دکھاوے کی چیزیں نہ کریں۔ دیکھیں انسان کو اپنے، وہ کہتے ہیں نا، انسان قول فعل عمل ہر چیز میں انسان کو برابر ہونا چاہیے، کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایک طرف وہاں فوٹو شوٹ جاری ہے، دوسری طرف بلوچستان میں ظلم جاری ہے، خیبر پختونخوا میں ظلم جاری ہے۔ وہ انصاف مانگتے ہیں، وہ اپنے جو مطلب وہاں تو خون اتنا سستا ہے، جب دل چاہے، جس کا دل چاہے خون جب دل چاہے بہا لے۔ تو آج بلوچ انصاف مانگ رہا ہے، آج کے دن خیبر پختونخوا انصاف مانگ رہا ہے، اب پنجاب بھی انصاف مانگتا ہے، سندھی انصاف مانگتا ہے، کشمیری انصاف مانگتا ہے، گلگت کا رہنے والا نوجوان انصاف مانگتا ہے۔ یہ پاکستان کا حال ہو چکا ہے۔ دعا کرتے ہیں اس رمضان کے مہینے میں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاکستان کی سلامتی کرے اور اللہ ان لوگوں کو ہدایت نصیب کرے۔ آمین۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔